الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم مجاہد اور موحد بھائیو، دوستو اور بزرگوں، قرآن شریف سے فائدہ اٹھانے کے 4 طریقے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مشہور تو یہی ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گا تو نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے بے شک اس کو ثواب ملے گا۔ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، پھر اس کو دنیاوی بھی فائدہ، ان کو دنیاوی فائدہ ہوگا اور اخروی بھی فائدہ ہو گیا، جسمانی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اس نیت سے کہ میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما دیں گے۔ اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری نعمتیں مجھے دے دے تو اس کو ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اگر کوئی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں تو اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ میری روح جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، تکبر، عجب اور اس کے علاوہ جو ہے دوسری روحانی بیماریاں جو ہیں وہ میری ختم ہو جائیں، تو انشاءاللہ قرآن کی برکت سے اس کی روحانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن سے فائدہ اٹھایا جائے، پڑھتے ہوئے جو پوری دنیا کرتی ہے، آپ اور میرے ذہن میں بھی ہے، چلو یہ تو بالکل اتفاقی بات ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی آدمی دوسرے سے قرآن سنے گا تب بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو سارے فائدے بتائے میں نے، یہ سارے فائدے ہوں گے قرآن آپ سنیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی مریض کو ہم نے کہا کہ بھائی آپ اس مریض کے اوپر یہ پڑھو، کسی والد کو کہا آپ کا بیٹا مریض ہے اس کے اوپر یہ پڑھو، کسی بھائی کو بھائی کے لیے کہا کہ یہ پڑھو اس کے اوپر، تو کسی دوسرے نے کسی مریض کے اوپر پڑھا تو اس کو الحمدللہ شفا ہو گئی، فائدہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن دوسرے سے سنا جائے تب بھی فائدہ ہوتا ہے، پھر وہ روحانی فائدہ بھی ہوگا، جسمانی فائدہ بھی ہوگا، دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ تو قرآن سننے کا بھی فائدہ ہے۔ نمبر 3، جدید دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود قرآن نہیں پڑھتا، کسی دوسرے سے بھی نہیں سن رہا، ہینڈ فری لگا کر کانوں میں ڈال رہا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے قرآن سن رہا ہے تو اس کو بھی فائدہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ اور یہ سارے فائدے جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ سارے فائدے ہوں گے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا وہ فائدہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دے دیتے ہیں۔ ہینڈ فری کے ذریعے سے آدمی کوئی قرآن شریف سنتا ہے تو اگر آپ ہینڈ فری لگا کر قرآن شریف سنیں گے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے یوٹیوب پر وہ رقیہ والا جو تقریباً 1 گھنٹے والی جو تلاوت ہے، کسی نے بتایا کہ ان کو کہ جو آدمی اس کو سنے گا تو اگر جنات جادو وغیرہ کوئی اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کسی قسم کی کوئی اس کو تکلیف نہیں تھی۔ اس نے وہ سننا شروع کیا، ایک دن سنا، دوسرے دن سنا، تیسرے دن اس کو بخار آ گیا۔ بخار 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 اتر ہی نہیں رہا تھا، یعنی اس کو یا جادو کا اثر تھا یا جنات کا اثر تھا۔ ظاہر میں وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کو شوق ہوا کہ بس میں یہ سنوں۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ وہ تقریباً 1 ہفتے تک وہ بخار میں مبتلا رہا، لیکن اس نے سننا چھوڑا نہیں۔ بالآخر 1 ہفتے کے بعد اس کو خود بخود بخار چھوڑ کے چلا گیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب اس نے قرآن پڑھا بھی نہیں، کسی دوسرے سے سنا بھی نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ جو یوٹیوب پر پڑھی ہے رقیہ، تقریباً میرے خیال میں 1 گھنٹے کی تلاوت ہے، اس کو بس ہینڈ فری کے ذریعے سے اس نے سنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو شفا ہو گئی۔ تو قرآن کا تیسرے نمبر پر اگر کوئی فائدہ اٹھانا چاہے تو ایسے بھی اٹھا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ قرآن شریف کا کہ آدمی خود پڑھے، دوسرا طریقہ دوسرے سے سنے، تیسرا طریقہ ہینڈ فری لگا کے سنے، چوتھا طریقہ قرآن شریف سے فائدہ اٹھانے کا یہ ہے کہ آدمی موبائل کو گلاس کے اندر پانی بھریں، پھر موبائل کو کوئی بھی تلاوت چلا دیں، اس کے اندر کوئی بھی سورت رحمان چلا دیں، سورت جن چلا دیں، سورت یاسین چلا دیں، کوئی بھی سورت آپ چلا دیں، چلانے کے بعد وہ سورت ختم ہو جائے وہ پانی پی لیں۔ جس نیت سے پئیں گے، جس نیت سے تلاوت چلائیں گے، وہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔
ایک اللہ کا بندہ آیا, اس نے اپنی تکلیف بتائی, میں نے اس کو کہا کہ یہ 2 صورتیں آپ پڑھیں, اس نے پڑھی نہیں بلکہ اس نے ایسے کیا کہ گلاس کے اوپر ایسے موبائل میں چلا کر وہ صورتیں اور گلاس پانی بھر کے اس میں استعمال کی, اس کی تلاوت اس کے اندر چلی گلاس کے اندر, اور پھر اس نے گلاس پانی پی لیا. اللہ کے فضل سے بہت بڑی بیماری اس کو جان چھوٹ گئی, صحتیاب ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ایک طریقہ قرآن شریف کا اس سے فائدہ لینے کا یہ بھی ہے کہ آدمی موبائل کے اندر جگ کے اوپر رکھے, موبائل کو جگ کے اوپر رکھے, موبائل کو گلاس کے اوپر رکھے, موبائل کو برتن کے اوپر رکھے, اور اس برتن جگ یا گلاس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو, بس تلاوت ختم ہو جائے, وہ آپ پانی پئیں, انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا. تو قرآن مجید کا سے فائدہ اٹھانے کے 4 طریقے ہیں. کون کون سے طریقے؟ نمبر 1, قرآن خود پڑھیں تو فائدہ ہوگا. نمبر 2, قرآن کسی اور سے سنیں تو بھی فائدہ ہوگا. نمبر 3, قرآن کو ہینڈ فری کے ذریعے سے سنیں تب بھی فائدہ ہوگا. نمبر 4, قرآن کو موبائل کے ذریعے سے موبائل میں چلا کر پھر جگ پر گلاس پر جس میں پانی بھرا ہو اس پر چلا دیں, جیسے قرآن ختم ہو, تلاوت ختم ہو, سورت ختم ہو, پھر وہ پانی پی لیں. تو ان 4 طریقوں کو اگر ہم استعمال کریں گے اپنی زندگی کے اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھے, سن سکتا ہے تو سنیں, ورنہ ہینڈ فری تو سب کے ہاتھوں میں ہے, موبائل تو سب کے ہاتھوں میں ہے. وہ موبائل کی ہینڈ فری لگا کر سنیں تب بھی صحیح ہے, اور موبائل کو گلاس کے اوپر چلائیں اور پھر تلاوت چلائیں اور پھر وہ پانی پئیں تب بھی صحیح ہے. اس کو دنیاوی بھی فائدہ ہوگا, اخروی بھی فائدہ ہوگا, روحانی فائدہ بھی ہوگا, جسمانی فائدہ بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن شریف سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, ایمان کی زندگی, ایمان پر موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.